یہ ہے وقت میڈیا۔ اچھا، میرا اب یہ سوال ہے، آخری سوال ہے کہ یہ ہندوستان میں کیا ہو گیا ہے؟ مطلب میں بہت غور سے بہت چیزوں کو دیکھتا ہوں اور نوٹس کرتا ہوں، پھر آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو مناظرے تھے ہوئے ہوں گے کسی زمانے میں یہاں، لیکن یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد بھی یہاں مناظرے نہیں دیکھنے ملے۔ پاکستان میں مناظرے برابر ہو رہے ہیں، شیعہ دیوبندی بریلوی اور پھر یہ حضرت کوئی معاویہ کے موافق ہے، کوئی ان کے خلاف ہے، کوئی مولائیت کا جھنڈا علمبردار ہے، کوئی جو ہے منافق معاویہ کی بات کر رہا ہے۔ مطلب آپ کے بقول یہ ہندوستان میں کیا ہونے لگا ہے کہ اب جگہ جگہ جیسے حالات اس وقت مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، لوگ مناظرے لے کر بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہانی، یہ کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سب پاکستان میں ہو رہا تھا وہ ہندوستان میں کیوں ہونے لگا؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں آج کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگ ایک دعا مانگیں۔ کیوں نہیں مانگتے؟ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہیے کہ اللہ مولا کائنات اور امام حسین علی مقام کی چاہنے والوں کو، جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں ہمارا حشر مولا کائنات کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، آمین کہیے۔ آمین آمین۔ اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جو امیر معاویہ کے چاہنے والے ہیں، جو ابو سفیان کے چاہنے والے ہیں، جو ہندا کے چاہنے والے ہیں، اے اللہ ان کا حشر معاویہ کے ساتھ ہو، ہندا کے ساتھ ہو، سفیان کے ساتھ ہو۔ آپ آمین کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی ہنس رہے ہیں، آپ بھی حضرت لگا رہے تھے۔ ہنس نہیں لگا، نہیں، آپ آمین کہیے بھائی ٹھیک ہے، آپ آمین ایک بات سنیے، آپ نے بھی حضرت لگایا تھا، آپ نے بھی حضرت لگایا تھا، اب آمین کہیے، اب کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے وہ دعا کی ہے کہ ان کے ساتھ ہو، تو جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہو گئی ہے نہیں ہے؟ یہ تو آپ پھر ارے بھائی میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، ایک طریقے مناظرہ شروع کر رہے ہیں۔ کہاں مناظر کر رہا ہوں؟ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں میرے بھائی، آپ دعا پہ آمین کیوں نہیں کہتے؟ حضرت تو آپ نے بھی کہا تھا ابھی۔ میں حضرت یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہوں، شاید آپ وارثی لوگ جو ہے معاویہ کے آگے حضرت نہیں لگاتے ہوں، لیکن اہل سنت کی ایک بڑی جماعت ہے، دیوبندیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اہل حدیث کی ایک بڑی جماعت ہے جو حضرت لگاتے ہیں، اور انہیں خیر وہ تو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کہیں گے کہ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں شفیق خان، آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور و معروف صحافی، جی ہاں، اور گلوبل نیوز سماچار پتر کے ایڈیٹر صوفی کشش فارسی، جو سوشل میڈیا ہو یا میڈیا اس پر ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ سرخیوں میں ہیں۔ تو آپ کا ایک ویڈیو ہے جو پچھلے دنوں وائرل ہوا، اور وہ ویڈیو اب پھر وائرل ہو رہا ہے، تو آئیے پہلے لوگوں کو اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کریں، وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ان کا ایک ویڈیو دیکھیے جو سوشل میڈیا پہ آج کل پھر سے وائرل ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو دیکھا سبھی لوگوں نے۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں، تو انہیں تو اپنا مقصد پتہ ہے کہ ہم کیوں وائرل کر رہے ہیں، لیکن جو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ویڈیو تو کشش بھائی کا پہلے وائرل ہوا تھا، اس پہ آپ نے اپنی صفائی بھی دی تھی، لیکن آخرکار یہ ویڈیو پھر کیوں وائرل کیا جا رہا ہے؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے جو لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے؟ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ویڈیو میں پہلے نشانہ آپ کو لگایا گیا تھا، اور اب جو ہے حسنین بقئی صاحب جو ہیں ان پر لوگ نشانہ لگا رہے ہیں، اس پہ اپنے کامنٹس ڈال رہے ہیں اس ویڈیو پہ۔ تو کیا ایسا لوگوں کو نظر آ گیا اس ویڈیو میں پھر سے؟ دیکھیے، اس ٹائم پہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا، آرتی کا بتا کر۔ اچھا، اس کے سامنے سے تعزیہ ہٹا لیا گیا تھا۔ بھائی یہ جہاں تعزیہ ہے وہاں سے نہیں لیا گیا، جہاں تعزیہ نہیں آ رہا ہے، جہاں پر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا غریب نواز کا روضہ نہیں آ رہا ہے، وہاں سے اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے لیا گیا۔ میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ آرتی نہیں ہے، یہ ہم چراغ پیش کر رہے ہیں بارگاہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے
روضے پر تعزیے کے اوپر. اس وقت ٹارگیٹ جو تھے وہ کلوے جواد صاحب تھے اور میں گناہ گار تھا. لیکن آج جو وائرل ہو رہا ہے, اب میرے معاملے میں تو لوگوں کو پتہ لگ گیا, لوگ بھول بھی بہت جلدی جاتے ہیں. اب اس کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا حسنین بقئی کے لیے. بقئی کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو وہ مولائے کائنات کے بہت بڑے عاشق کے طور پر اپنے آپ کو پہچنواتے تھے. آج معاویہ کو برا کہتے تھے. امیر معاویہ, وہی میرا سوال بھی تھا. جی, میرا سوال یہی تھا کہ یہ جو ویڈیو جہاں شوٹ ہوا تھا یا جو یہ پروگرام ہوا تھا, یہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سر دھرم خواجہ مندر ہے پنجاب میں کہیں, وہاں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کا ادگھاٹن ہوا تھا, اس میں ایک سیمینار ہوا تھا. تو اس وقت تو آپ حسنین بقئی کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ مولائیت کے علمبردار ہیں. اور اب ایسا کیا ہوا کہ جو حسنین بقئی صاحب ہیں وہ حضرت معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے, یہ تو حسنین بقئی بتائیں گے کہ ان کا ایمان کیسے بدلا. لیکن سچائی یہ ہے کہ مجھے جو میں نے تعریف ان کی کری تھی صرف عاشق مولائے کائنات سمجھ کر, صرف حسین علی مقام کا چاہنے والا سمجھ کر, اہل بیت اطہار کے در کا چاہنے والا سمجھ کر, آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے حسنین بقئی کی وہ تعریف کیوں نہیں کری, میری آنکھیں پہلے کیوں نہیں کھلی. کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 بار ان کے اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو چکے تھے, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایڈٹ کیے ہوئے تھے, وہ ڈب کیے ہوئے تھے, میں نے مان لیا تھا. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے نہ اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے نہ اس کے اندر ڈبنگ ہو سکتی ہے, بلکہ جو کچھ ہے وہ حسنین بقئی کا ایک کردار ہے, جو ان کا دوہرا چہرہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا. تو کل ملا کے یہ جو لوگ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں وہ شاید یہ بتانا یہ جتانا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ اس وقت ٹارگٹ نہیں ہے اس ویڈیو میں, میں پھر سے فلیش مطلب دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, اس ویڈیو میں حسنین بقئی بھی کھڑے ہیں. تو شاید لوگ حسنین بقئی پہ یہ نشانہ لگا رہے ہیں کہ کل تک تو یہ مولائیت کے علمبردار تھے اور حضرت معاویہ کو یا ان کو جو ہے ان کے اپوزٹ بولا کرتے تھے, اب ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جو صوفی اسلامک بورڈ ہے آپ کا, اس میں حضرت معاویہ کو منافق بتاتے ہوئے بنگلور میں ایک مناظرہ ہوا جو آپ کے بورڈ آپ کا بورڈ کی طرف سے تھا. ایک منٹ جی, میں ایک چیز کلیئر کر دوں. آپ نے مجھے صوفی اسلامک بورڈ سے میرا تعارف کرایا, بے شک میں اس کا, آپ اس کے راشٹریہ پروکتا, میں اس کا راشٹریہ پروکتا تھے, یہ ہیں تھے. انہی تمام حرکتوں کو دیکھتے ہوئے حسنین بقئی کی انہی تمام حرکتوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ جیل بھی گئے اور ان کا کردار کئی کردار اور بھی ان کے سامنے کھل کے آئے, میں نے بورڈ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اب میں بھارتی صوفی فاؤنڈیشن کا نیشنل پریزیڈنٹ ہوں اور اس بینر کے تلے میں مولائی وحدانیت کا, رسالت کا, مولائیت کا, حسینیت کا اور حب الوطنی راشٹرواد کا کام کر رہا ہوں. اور جو لوگ دیش کے مسلمانوں کو, نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کا چہرہ مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی رسول اللہ نے اور اسلام نے اپنے وطن سے محبت فرض اولین بتائی ہے, اور کٹر پنتھی لوگ جو آپ کے بچوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان سے بچیں اور حب الوطنی کا پیغام دیں. تو جو آپ کا پہلے صوفی اسلامک بورڈ تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, فی الحال نہیں. تو حسنین بقئی نے جو یہ الگ رہا جو اپنی چنی ہے آپ کے مطابق کہ وہ حضرت معاویہ کے پہلے مخالف تھے, اب ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں یا ان کی شان میں تعریف کر رہے ہیں, تو اب آپ یہ حسنین بقئی کو آپ کو کیا لگا ہے کہ پہلے وہ کیوں ایسا کر رہے تھے, اب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں ایسا بدلاؤ کیا آیا کہ نظریہ ہے بدلتا رہتا ہے. دیکھیے یہ بات تو ویسے حسنین بقئی زیادہ اچھی طرح جانیں گے, بتا پائیں گے, یا صوفی اسلامک بورڈ کی جو نیشنل پریزیڈنٹ ہیں منصور خان صاحب, وہ بتائیں گے کہ ان کا جنرل سیکریٹری ایسا کیوں کر رہا ہے. دراصل ایک طرف منافقت معاویہ اور دوسری طرف محفت معاویہ, دونوں چیزیں ساتھ میں کیسے چل سکتی ہیں؟ ایک میان میں 2 تلواریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف آپ مناظرہ بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا جنرل سیکریٹری قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے. تو مجھے ابھی تک تو کوئی بورڈ کا اعلان آیا نہیں ہے کہ انہوں نے حسنین بقئی کو نکال دیا, ابھی تک سب لوگ ساتھ میں ہیں. تو یہ سارے سوالات کے جواب تو جو ہے صوفی اسلامک بورڈ کے لوگ دے پائیں گے, یا حسنین بقئی یا منصور خان صاحب, یہ تو ان سے کریں تو بہتر ہے.
اب میرا یہ سوال ہے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو بورڈ بنایا ہے اس کا کیا نام ہے؟ نہیں، میں نے بورڈ نہیں بنایا، میرا ہے فاؤنڈیشن، بھارتیہ صوفی فاؤنڈیشن. اچھا، اس کا کیا کام ہے؟ بھارتیہ صوفی فاؤنڈیشن کا کام میں نے ابھی بتایا، وحدانیت، رسالت، مولائیت، حسینیت، حب الوطنی یعنی راشٹرواد، ہم اس پر کام کر رہے ہیں. دراصل اسلام جو ہے نا وہ بہت آسان مذہب ہے. ہم نے مولویوں نے اسلام کو، ہمیں جو اسلام ملا وہ ملا سے نہیں ملا، ہمیں اسلام ملا رسول اللہ کے در سے ملا، ہمیں آل رسول سے ملا، ہمیں غریب نواز سے ملا، ہمیں حضرت غیث الدراز بندہ نواز سے ملا، ہمیں قطب الدین بختیار شاہ کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ہمیں محبوب الہی سے ملا، ہمیں مخدوم اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ہمیں شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ہمیں صابر پاک سے ملا، ہمیں سرکار وارث پاک کے در سے ملا. ہم وارثی ہیں، اور جو سرکار وارث پاک کا مشن ہے، سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ محبت اہل بیت شرط ہے، تو ہم اس کے اوپر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. اور محبت اہل بیت ہمارے رگ رگ میں، ہمارے نہیں، ہمارے پورے گھر کے، ہمارے بچے بچے کے رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اب میں ایک چپتا ہوا سوال پوچھتا ہوں. جی بتائیے. آپ کے جو ساتھی تھے یعنی پرانے بورڈ کے حسنین بقئی صاحب، جس کو اس پر جن کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور لوگ ان پر نشانہ لگا رہے ہیں، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ پھر وہ اہل سنت جو مناظرے ہو رہے ہیں آج کل، ایک طرف اہل سنت ہے، پھر کوئی اور گروپ آ جاتا ہے، تو کیا آپ پورے اہل سنت کو جو ہے مولائیت کے خلاف بتا رہے ہیں؟ اگر آپ کے بقول وہ ادھر چلے گئے ہیں، حضرت معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جو پورے اہل سنت والے ہیں وہ جو ہے مطلب مولائیت کے خلاف کھڑے ہیں. آپ غلط طرف چلے گئے. چند مٹھی بھر لوگ جو اسلام کو کٹرتا کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اسلام کو بنی امیہ کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اسلام کو ابو سفیان کی طرف لے جا رہے ہیں، ہندا کی طرف لے جا رہے ہیں، یزید کی طرف لے جا رہے ہیں، یا اور ان کے خاندان والوں کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اور خانقاہی لوگ جو ہیں، دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ ذہن صاف کر دوں کہ بریلی جو ہے، بریلی کے سلسلے میں میرا ماننا یہ ہے کہ بریلوی مولوی لوگ ہیں، یہ صرف مولوی ہیں، یہ صوفی نہیں ہیں. صوفیزم تو غریب نواز کے در سے ہے، صوفیزم تو وارث پاک کے در سے ہے، صوفیزم تو صابر پاک کے در سے ہے، صوفیزم تو محبوب الہی کی در سے ہے، صوفیزم تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے ہے. ان بزرگوں کی سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ سب. اور آپ یہ دیکھیے، ایک منٹ، آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد کے اندر مزارات کے اوپر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سکھوں کا میلہ لگتا ہے. اگر آج دنیا کے اندر قومی یکجہتی کا کہیں درس ملتا ہے تو وہ صرف صوفیوں کے آستانوں پہ ملتا ہے گا. اور کتنی بڑی تعداد میں مسلمان صوفیوں کے مزارات پر آتے ہیں. یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں. اچھا، میرا اب یہ سوال ہے، آخری سوال ہے کہ یہ ہندوستان میں کیا ہو گیا؟ مطلب میں بہت غور سے بہت چیزوں کو دیکھتا ہوں اور نوٹس کرتا ہوں، پھر آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو مناظرے تھے ہوئے ہوں گے کسی زمانے میں یہاں، لیکن یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد بھی یہاں مناظرے نہیں دیکھنے ملے. پاکستان میں مناظرے برابر ہو رہے ہیں، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اور پھر یہ حضرت کوئی معاویہ کے موافق ہے، کوئی ان کے خلاف ہے، کوئی مولائیت کا جھنڈا علمبردار ہے، کوئی جو ہے منافق معاویہ کی بات کر رہا ہے. مطلب آپ کے بقول یہ ہندوستان میں کیا ہونے لگا ہے کہ اب جگہ جگہ جیسے حالات اس وقت مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، لوگ مناظرے لے کر بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہانی، یہ کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سب پاکستان میں ہو رہا تھا وہ ہندوستان میں کیوں ہونے لگا؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے. پاکستان کی طرز پر ہندوستان میں کئی جماعتیں بن گئی ہیں. اچھا جی، اس پر مسلمان کو سوچنا پڑے گا. مسلمان اپنی مستی میں ابھی مست ہے. میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں ان تنظیموں کا بایو ڈیٹا کھنگالے کہ وہ تنظیم مسلمان کے فائدے کی ہے کہ نقصان کی ہے، دیش کے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں باقاعدہ اسلام کا چولا پہن کر ہمارے بچوں کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا. ان مناظروں کے پکش میں ہیں آپ
یا نہیں ہے؟ میرا سیدھا سوال یہ ہے. نہیں آپ نے میں بتا رہا ہوں آپ حضرت معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں میری بات سن لیجیے. اور وہاں پر جو ہے ایک طرف آپ کے پکش کے لوگ ہیں سوچ کے اور دوسری طرف مخالفت والے. تو آپ یہ جو مناظرے ہو رہے ہیں ان کے پکش میں ہندوستان میں یہ نہیں؟ میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ سب کام پاکستان میں ہوا کرتے ہیں. ہاں وہی میں نے کہا. اور پاکستان کے اندر حسینیت اور مولیت کا ایک عاشق، ایک قوال جو غلام فرید مقبول صابری کا بیٹا تھا، اسے شہید بھی کیا گیا. آپ کو پتا ہوگا. وہاں کے کٹر پنتھی آتنکوادی جلالی نے ہندوستان میں کئی بار دھمکیاں بھی دی ہیں. دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل مسلمان کو کہاں پھانسا جا رہا ہے. یہ مناظرے میں پھانسنے والے لوگ کون ہیں؟ سب اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. سب کے چہرے اگر دیکھے جائیں تو دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. تو جو پکش میں یا وپکش ان کے کس کے ساتھ ہیں؟ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا. جو مناظرے کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ قطعی نہیں ہوں. دراصل ایک بات بتا دیجیے، آپ معاویہ کے چاہنے والے ہیں، میں معاویہ کو نہیں مانتا. جی. آپ میرے دل میں نہیں اتر سکتے، میں آپ کے دل میں نہیں اتر سکتا. تو مناظرے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں وہ تو کوئی ارے بھائی کوئی فائدہ ہے؟ وہاں دلیلیں دیتے ہیں، وہ ان کی کاٹ دیتے ہیں، وہ ان کی کاٹ دیتے ہیں. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ صاحب مناظرہ ہوا. پوری قوم جو آج کل قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج کل جہاں اور مسائل ہیں وہ ان میں الجھی پڑی ہے. ارے مناظرہ ہو تو اس بات پر ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دین حاصل کر، تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ہم اپنے بچوں کو پڑھائی سے روک رہے ہیں، ہماری بچوں کو روک رہے ہیں. اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا. ہم دہیج جیسی لعنت میں پھنسے ہوئے، اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا. ہم شراب پی رہے ہیں، اس کے اوپر مناظرہ نہیں ہوگا. ہم جوا کھیل رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ معاویہ پہ اور مولا کائنات پر ہوگا. حد ہو گئی. دراصل میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ آج کیسے ظاہر ہوگا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو جیسے کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا یا حق کیا ہے؟ ان مناظروں سے کیا حق پتہ چل لیا ہے؟ ایک بات بتا دو، کس عاشق مولا کائنات کے دل میں آپ نے معاویہ کو اچھڑ دیا اور کس معاویہ پرست کے دل سے معاویہ کو نکال دیا؟ بتا دیجئے، ایک دے دیجئے، ایک مثال دے دیجئے. دراصل میں آپ مناظروں کے علاوہ اگر جلسوں میں یا الگ تقریبات میں اس پر ذکر ہو رہا ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں. صرف دکان ہے اور نوٹوں کا معاملہ ہے. جہاں لفافہ مل رہا ہے ہم اپنا روزہ وہاں کھول رہے ہیں. میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں آج کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگ ایک دعا مانگیں. کیوں نہیں مانگتے؟ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہیے کہ اللہ مولا کائنات اور امام حسین علی مقام کی چاہنے والوں کو، جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں ہمارا حشر مولا کائنات کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو. آمین کہیے. آمین آمین. اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جو امیر معاویہ کے چاہنے والے ہیں، جو ابو سفیان کے چاہنے والے ہیں، جو ہندا کے چاہنے والے ہیں، اے اللہ ان کا حشر معاویہ کے ساتھ ہو، ہندا کے ساتھ ہو، سفیان کے ساتھ ہو. آپ آمین کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی ہنس رہے ہیں، آپ بھی حضرت لگا رہے تھے. ہنس نہیں لگا. نہیں آپ آمین کہیے بھائی ٹھیک ہے. آپ آمین کہیے. ایک بات سنیے، آپ نے بھی حضرت لگایا تھا، آپ نے بھی حضرت لگایا تھا. اب آمین کہیے. آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے وہ دعا کی ہے کہ ان کے ساتھ ہو تو جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہو گئی ہے نہیں ہے. یہ تو آپ پھر ارے بھائی میں ایک دعا مانگ رہا ہوں. ایک طریقے مناظرہ شروع کر رہے ہیں. کہاں مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں میرے بھائی. آپ دعا پہ آمین کیوں نہیں کہتے؟ حضرت تو آپ نے بھی کہا تھا ابھی. میں حضرت یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہوں، شاید آپ وارثی لوگ جو ہے معاویہ کے آگے حضرت نہیں لگاتے ہوں، لیکن اہل سنت کی ایک بڑی جماعت ہے، دیوبندیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اہل حدیث کی ایک بڑی جماعت ہے جو حضرت لگاتے ہیں، اور انہیں خیر وہ تو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کہیں گے کہ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. میں یہ بات، مگر آپ کی بات رکھنی ضروری تھی، وہ میں نے میں اسی لیے میرے بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مناظرے صرف اس وقت مسلم پرابلمس میں ہونے چاہیے. ہاں یہ بات آپ کی مسلم پرابلمس میں ہونے چاہیے. ہم کسی کے دل میں سے کسی کی محبت نہیں نکال سکتے، بالکل نہیں نکال سکتے. انہیں ان کا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. بس قرآن میں آیا، قرآن میں آیا ہے. تو جب جو مطلب ہم تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا دین مبارک، انہیں ان کا دین مبارک. صرف معاملہ کیا ہے؟ صرف پیسوں کا ہے. اور آپ کے بورڈ نے جو پہلے مناظرہ کرا تھا جس میں احمد جو پہلا تھا نا، ارے تھا نا پہلے، تب بھی نہیں تھا میں. اچھا. جب مناظروں کا دور ہوا تو بورڈ سے میں الگ ہو چکا تھا، تب بھارتی صوفی فاؤنڈیشن بن چکی تھی. آپ سمجھے. اگر آپ کو حسنین بقئی کے جو کہ راشٹریہ مہا سچیو ہیں وہ صوفی اسلامی بورڈ کے، اگر آپ کو ان کی اس سلسلے میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ ان سے کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ سلسلہ وارثیہ
میں سلسلہ وارثیہ سے میرا تعلق ہے. میرے آقا و مولا سرکار وارث پاک نے فرمایا ہے کہ سنا سنا محبت کرو, جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو. اور آج یہی وجہ ہے کہ کارتک کا میلہ ہو یا سفر کا عرس ہو یا چیت کا عرس ہو یا عام دن ہو یا لوچندی جمعرات ہو, دیوس شریف کے اندر سرکار عالم پناہ کے آستانے کے اوپر ہندو مسلم سب آتے ہیں اور باقاعدہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور دیکھیے ایک معاملہ تو اور ہے, اسے ہر آدمی نہیں سمجھے گا. میرے آقا و مولا سرکار وارث پاک کے کئی فرمان ایسے ہیں کہ اگر آدمی پڑھ لے, اب ایک بات سمجھ لیجئے, سلسلے کے اوپر تو یہ کچھ لوگ تو جو ہے خدائی دعویٰ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ سلسلے کے نہیں ہیں. جو لوگ سلسلے کے اوپر خدائی دعویٰ کر رہے ہیں ان کا تعلق سلسلے سے نہیں ہے, وہ نام استعمال کر رہے ہیں. ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. سلسلے میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کو بھی مطلب پڑھتے نہیں ہیں. نہیں بالکل نہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ. ایسا لوگوں میں ہے بات. میں بتا دوں, میرے آقا و مولا سرکار عالم پناہ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے حلقہ بیعت سے خارج ہے. اب جب سرکار عالم پناہ نے ہی یہ بتا دیا کہ بے نمازی میرے حلقہ بیعت سے خارج ہے, تو ایسے دھتکارے ہوئے آدمی کی تو کوئی بات سننی نہیں چاہیے. اب جو سن رہا ہے وہ خود بھگتے گا. میں نے کہا اس کا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک, لیکن میرے آقا مولا نے تو نماز. کل ملا کر آپ جو ہے ان جو ہندوستان میں آج کل جو مناظروں کا دور شروع ہوا ہے اس کے خلاف ہیں. بالکل خلاف ہوں. ویسے آپ جو ہیں معاویہ حضرت معاویہ کے مخالف ہیں, لیکن یہ مناظروں کے خلاف. مناظر دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, ہم کیوں لڑائی لڑیں؟ اسلام لڑنے کو بھی منع کرتا ہے. مناظرے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی کوئی فائدہ ہوا ہو؟ اچھا ایک بات سمجھ لیجیے, پوری دنیا میں جتنے مناظرے ہوئے ہیں آج تک, ایک کا رزلٹ بتا دیجیے مجھے, سوائے ملا نے مولوی جیت گئے ہوں اس میں, یہ ایک الگ کوئی بھی ہارا ہو کوئی بھی جیتا ہو, لیکن اس کا کوئی عوام پہ امپیکٹ پڑا ہو؟ عوام پہ کوئی امپیکٹ نہیں. کوئی ہارا ہو کوئی جیتا ہو, ملا کا لفافہ طے ہو گیا. بھائی یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہاں دلائل, اب وہ لوگ سوچ فکر کریں گے کہ بھائی اس کے دلائل میں جو ہے یہ جاندار ہے یا اس کے دلائل. میں ایک بات مسلمانوں سے ضرور اپیل کروں گا کہ غریب نواز کو پڑھیں, درس نظامی پڑھیں, تاریخ احمدی پڑھیں, تاریخ تبری پڑھیں, اسلام کی تاریخ پڑھیں, اپنی آنکھوں کو کھولیں اور رسول اللہ اور رسول اللہ کے خاندان سے وفاداری کریں. سچائی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی صحیح طرح سے پیش نہیں کرا ہے. ہم تو ان کے ہی وفادار نہیں ہیں, ان کی آل کے وفادار کیسے ہو جائیں گے؟ آپ ایک بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے شفیق صاحب, آپ کے چینل کے تھرو, کہ ذرا یہ بتائیے آپ مجھے کہ ایک بات یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ تھا, جتنے صحابی تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جی. اس کے بعد دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, اس کے بعد دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, پھر آیا مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام کا دور آیا, پھر آیا حضرت امام حسن علیہ السلام کا دور آیا, اس کے بعد معاویہ کا دور آیا. آپ یہ بتائیے کیا ان سب کا جو دور رہا اس میں وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی تھے نا؟ آج تک ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ رسول اللہ نے یہاں پر ہاتھ رکھے کہ یہاں پر ہاتھ رکھے کہ ہاتھ چھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کری. کہیں نہ کہیں غدار ہے, اس غدار کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس نے اسلام کے اندر یہ تمام فتنہ پھیلایا ہے. اگر ہم یہ سب فتنوں کو سمجھ گئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون اسلام کا وفادار ہے, کون اسلام کا غدار ہے. اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو دوستو یہ تھے مشہور و معروف صحافی اور ایڈیٹر گلوبل نیوز کے صوفی کشش وارثی صاحب, جو ہندوستان میں جو آج کل مناظرے ہو رہے ہیں اس پر اپنی بات رکھ رہے تھے. اس ویڈیو میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے, مراد آباد سے.